الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حضرات محترم، اللہ مالک نے انسان کو دنیا میں بھیج کر جو ایک آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اس آزمائش میں اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان آسمانوں سے اتارا ہے۔ بھائی جان ٹھیک ہے، رہنے دے، بس یہیں پہ رہنے دے۔ اور یہ آج سے نہیں، سب سے پہلے انسان میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا، ان کی غلطی کی وجہ سے کہا قال اہبطوا منہا جمیعا، اب تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ، دنیا میں ایک مدت تک تمہیں آزمائش میں گزرنا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ بات بھی یاد رکھو ہدایت میری طرف سے، رہنمائی میرے پاس سے تمہارے پاس آئے گی۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو اللہ کی بھیجی ہوئی رہنمائی کو قبول کرے گا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ مالک نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ 1,24,000 نبی ہیں
ان میں ریٹن رہنمائی کتاب قانون جو ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے اصول جو مرتب کیے وہ 310 انبیاء و رسل کو عطا ہوئے۔ ہر نبی اپنے اپنے وقت میں اپنی قوم کو ان اصولوں کو بتاتا رہا، انسانوں کی تطہیر، انہیں پاکیزگی اور طہارت کی طرف لاتا رہا، ان کی زندگی میں خوبصورتی کے رنگ بھر کے اس امتحان میں کامیابی کا رستہ بتلاتا رہا۔ بہت سے خوش نصیب ایسے تھے جنہوں نے اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کو قبول کر لیا اور وہ ہمیشہ کی نعمتوں میں اللہ کے مہمان بن گئے، اور بہت سے ایسے بد نصیب جنہوں نے اللہ کی ہدایت اور اس کی رہنمائی، اس کی آیات کی تکذیب کی، جھٹلا دیا، ان کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اپنی زندگی اپنی خواہش کے مطابق بسر کرتے رہے، تو اللہ کی نظروں میں وہ انتہائی حقیر اور اللہ کے غضب کا شکار ہو کے مر گئے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذابوں میں مبتلا ہو گئے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن یاد رکھیں قوموں کے لیے ایک المیہ ہمیشہ بنتا رہا ہے کہ جو بھی کتاب اللہ نے نازل کی، موقع پرست لوگوں نے، پیشہ ور علماء نے، علماء سو نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کتابوں تک کو بدل دیا، ان میں تغیر و تبدل کرتے رہے، پہلی کتابوں کے متعلق نہیں۔ چونکہ یہ وقت بہت کم ہے، ہمارے قریب ترین جو 2-3 کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کے متعلق میں عرض کر دوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے آپ کو کوہ طور پہ بلایا اور تورات کا مطلب ہے کتاب قانون جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتاری گئی، وہ تختیوں کی صورت میں دے کے بھیجا، اور پھر بنی اسرائیل کو حکماً کہا خذو، اسے پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ اسے تھام لو، اسی کے اندر تمہاری زندگی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہارا رب تم پہ راضی ہوگا، اگر اس کے خلاف چلو گے تو ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے تورات اور اس کے اندر آنے والے ہر حکم کی تعمیل کی۔ اللہ نے ان لوگوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کو ساری قوموں پہ فضیلت عطا فرما دی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا قوم کے اندر بدعملی آتی گئی، حتیٰ کہ اس بدعملی کا شکار مولوی بھی ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے علماء نے سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی تحریف اس طرح کی، اللہ رب العزت سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں افتؤمنون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، تم اپنے ایمان پہ کیسے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہو جبکہ تمہارے اندر علماء کا ایک ایسا فریق ہے، ایک ایسا طبقہ ہے جو اللہ کی کتاب کو سنتا پڑھتا ہے، ثم یحرفون من بعد ما عقلوا، پھر اس قرآن کی تحریف اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں، جو ان کی سوچ ہوتی ہے اللہ کے حکم کو مد نظر نہیں رکھتے، اس کے رسول کی تعلیمات کو نہیں دیکھتے، اپنے فرقوں کو، اپنی خواہش کو، اپنی من مرضی کے مطابق اللہ کی کتاب کی غلط تعویلات کرتے ہیں، اور لوگ ان تعویلات کو قبول کرتے ہیں۔ وہ اپنے علماء سے نہیں پوچھتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے
کیا اللہ کے حکم کو بدلا تو نہیں ہے؟ اس کے متعلق خود بھی کوئی ریسرچ کریں، سوچنے کی کوشش کریں، اللہ کی کتاب کو خود بھی دیکھیں۔ لوگ اس بات کو اس لائق ہی نہیں سمجھتے کہ ہماری زندگی کی اور بہت سی ضرورتیں ہیں، جو مولوی نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، اسی کا نام دین اسلام ہے۔ لوگوں، بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب ان کے مولوی بنے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اہل ایمان، اکثر مولوی اور صوفی تمہارے اندر ایسے ہیں جو لوگوں کا مال کھانے کی خاطر اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، دوسرا طرز عمل جو بنی اسرائیل کے علماء کا یہ ہوا، جب لوگوں نے انہیں ڈانٹنے کے بجائے، اس پہ تحقیق کرنے کے بجائے ان کی ہر بات کو تسلیم کرتے گئے، تو مولویوں کا اور حوصلہ بڑھ گیا۔ پھر انہوں نے اس سے آگے اگلا سٹیپ لیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی آیات کو تبدیل اس طرح کرتے، ایک ٹکڑا یہاں سے لیا، ایک یہاں سے لیا، ایک وہاں سے لیا، ان کو آپس میں جوڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور قسم بھی اٹھا سکتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور حقیقتاً اللہ کی کتاب تھی، لیکن جو انہوں نے تحریف کی تھی وہ عوام الناس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کہ تھوڑا سا ٹکڑا وہاں سے لے کر، تھوڑا سا وہاں سے لے کر اپنے مقاصد کو حل کیا، لوگوں نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ پھر تیسرا معاملہ جو آخری تھا، جس سے اللہ کی کتاب جو ہے وہ بالکل نابود ہو گئی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے علماء نے یہ طریقہ کار اختیار کیا، ان الذین یکتمون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھتے، خود اپنی پاس سے باتیں لکھتے، اپنے پاس سے قوانین مرتب کرتے، پھر لوگوں میں آ کے کہتے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا طرز عمل تھا میرے عزیز بھائیوں جس نے بنی اسرائیل کو فتنوں میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے پھر اس قوم کو یہ بات کہی، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ بات کہی کہ میں نے کتاب میں ایک بات لکھ دی ہے، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اگر تم یہ جو زمین میں فساد شروع کیا ہوا ہے، اللہ کی آیات کی تحریف کر رہے ہو، اللہ پہ بہتان بازیاں کر رہے ہو، اور دین کو ایک مذاق اور تماشا بنایا ہوا ہے، اسے اپنے بچوں کا کھلونا سمجھ کے جس کا دل چاہتا ہے موم کا ناک سمجھ کے جیسے مرضی لے جاتا ہے، اگر تم اس فساد پھیلانے سے باز نہ آئے، اپنی حرکتوں کو نہ چھوڑا، تو پھر تمہارے اوپر ایسی قوم کو مسلط کر دوں گا جس کے دل میں تمہارے متعلق کوئی رحم نہیں ہوگا۔ اس کے تناظر میں میں اور آپ اپنے حالات کو بھی سوچتے جائیں کہ آج امت مسلمہ پر کیسے وقت ہیں، اس کے لیے کتنی مشکلات ہیں، دنیا کی سخت گیر قومیں ان پہ مسلط ہے، مسلمان بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ذرا غور کریں، تاریخ کے دریچوں کو کھولیں، قرآن کی تلاوت کو کریں، اور ہم اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہم بھی بنی اسرائیل کا رستہ تو نہیں اپنایا ہوا۔ یحرفون ان الذین یکتمون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھی اور اللہ کی طرف منسوب کر دی، پھر ایسا دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوا کہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں تھے۔ بالآخر عراق کا حکمران، اس وقت بنی اسرائیل کی حکومت فلسطین، بیت المقدس اور اس کے ارد گرد علاقوں میں تھی۔ عراق کا حاکم جس کا نام بخت نصر تھا، اس نے حملہ کیا اور اس نے سب سے بڑا دنیا کا قتل عام بنی اسرائیل کا اس وقت کیا تھا، اور اس قتل عام کا سبب وہ خود تھے۔ اللہ نے انہیں پہلے وارننگ دی تھی، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، میں تم پہ ایک سخت گیر لوگ مسلط کر دوں گا،
انہوں نے پھر کیا کیا؟ پہلے تو بنی اسرائیل کو قتل کرتے رہے، جب قتل کر کر کے تھک گئے پھر انہوں نے خندقیں کھود کے آگ جلائی، پھر انہیں آگ میں پھینکتے اور انہیں تڑپتا چیختا ہوا دیکھ کے مسکراتے اور ہنستے کہکے لگاتے۔ پھر یہاں سے بھی دل بھر گیا، ریت کے بوروں سے باندھ کے سمندروں میں پھینک دیا اور انہیں اس طرح غرق کرتے رہے۔ بالآخر بیت المقدس کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ یہاں اتنی ویرانی چھا گئی، کوئی ذی روح نہیں بچا تھا۔ جو وہاں سے بھاگ گیا شاید وہ بچ گیا ہو، جو وہاں رہا انہوں نے کسی ذی روح کو نہیں چھوڑا۔ 200 سال اسی طرح گزر گئے، بعض مفسرین 600 سال کہتے ہیں۔ اللہ کے ایک نبی عزیر یہاں سے گزرے اور انہوں نے جب اس کے حالات دیکھے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، ایک بستی سے گزرے، انہوں نے وہ ایسے دیکھی کہ اس کی ہر عمارت اپنی بنیادوں پہ گری ہوئی ہے، کوئی ذی روح نظر نہیں آتا، ہر طرف موت کا سناٹا ہے، انسان تو کیا کوئی درندہ پرندہ چرندہ بھی نظر نہیں آتا۔ ایسے حالات میں دل میں خیال پیدا ہوا، اللہ سے کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اے اللہ یہ جو سب مر چکے ہیں، جن کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میں تمہیں پریکٹیکلی بتاتا ہوں کہ میں کیسے زندہ کروں گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَ، 100 سال گزر گیا، پھر اٹھایا اور پوچھا کم لبثت، کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے کہا لبثت یوماً او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرا۔ اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت 100 عام، تو 100 سال سے یہاں پڑا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اگر اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے تو پھر اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو جو بھسا بھی نہیں۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے اپنی سواری کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیاں بھی بکھری ہوئی ہیں۔ وانظر، اب دیکھ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ الی العظام، اس کی ہڈیوں کی طرف۔ کیف ننشزها، یہ کس طرح جڑتی ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر اس پہ گوشت چڑھ جاتا ہے، سکن بن جاتی ہے۔ اور اللہ کا نبی بے اختیار کہہ اٹھتا ہے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں جان گیا ہوں اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، جب انسان اللہ کی کتاب سے دور ہوتا ہے پھر اس کا ذہن سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، اسے اچھی بات کی طرف جھکنا یہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ یہ اتنی بڑی سزا پانے کے بعد اللہ کو پھر اس قوم پہ رحم آیا۔ اللہ نے عزیر علیہ السلام کی زبان سے 600 سال کے بعد اللہ نے اپنی کتاب تورات کو دوبارہ املا کروایا، ان کے پاس دوبارہ تورات ہو گئی۔ اللہ نے پھر حکومت دی، دنیا کے بکھرے ہوئے جتنے بنی اسرائیلی تھے سب اکٹھے ہو کے بیت المقدس میں پھر حکومت دے دی۔ اللہ نے انہیں اولاد اور مال میں برکتیں عطا فرمائی، لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ وہی کچھ کیا جو پہلے کرتے رہے تھے۔ پھر روم کا ایک حاکم انٹیوکس، اس نے اپنا ایک جرنیل بھیجا جس کا نام ٹیٹس تھا، اس نے ان سے زیادہ، پہلوں سے زیادہ ان کی ذلت کا سامان کیا۔ پھر انہیں مارا ہی نہیں، ہر مسجد کو برباد کیا، اللہ کی کتابوں کو اپنی ٹھوکروں پہ اڑایا، اور ان ساری کرتوتوں کا سبب ان کے خود اپنے اعمال تھے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت، اللہ کی رہنمائی، اللہ کی کتاب کو قبول نہ کرنا، اس کے مطابق زندگی بسر نہ کرنا، بلکہ اس کے اندر تحریف کرنا، اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ اللہ کو ہرگز انسان کے لیے پسند نہیں ہے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی سرکشی اور بغاوت حد سے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ 2 نبیوں کو بھیجتے ہیں، ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے سیدنا داؤد علیہ السلام، دونوں کو بھیج کے کہتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔
داؤد اور عیسیٰ جاؤ بنی اسرائیل کے پاس، انہیں اللہ کا پیغام پہنچا دو کہ آج کے بعد قیامت تک جس طرح شیطان کو اللہ نے ازل میں ملعون قرار دیا تھا، اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا تم پہ ہمیشہ اللہ کی لعنت رہے گی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی مالیات پر کنٹرول یہودیوں کا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ امیر لوگ یہودی ہیں۔ لوگوں، امارت اللہ کی پسندیدگی کا نام نہیں ہے، کاروبار کی وسعتیں اللہ کی قرب کی علامت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ملعون قرار دیا ہے۔ اللہ کی نظروں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا بھی نہ ہو لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت ہو۔ انہیں جو اللہ نے ہدایت اور رہنمائی بھیجی ہے وہ ان کے پاس ہونی چاہیے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زبور سے نوازا، ان کی قوم نے بھی اسے ضائع کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب کا شکار ہو کے مٹ گئی۔ اسی طرح عیسائیوں کو اللہ نے انجیل سے نوازا، اور انجیل کی کیفیت یہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 200 سال بعد یہ پوزیشن تھی کہ سینکڑوں اناجیل تھی، ہر مولوی نے اپنی بغل میں الگ کتاب ڈالی ہوئی تھی، وہ کہتا تھا یہی اصل انجیل ہے۔ یہ عیسائیوں کے لیے پوری دنیا میں مذاق بنا ہوا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 700 سال بعد بقول ایک جرمن مورخ جو خود عیسائی ہے، والٹرائے، وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں پھر جو یروشلم کونسل تھی، عیسائیوں کا سب سے بڑا مذہبی جو پارلیمنٹ تھی، انہوں نے بیٹھ کے سوچ بچار شروع کی، دنیا میں ہمارا مذاق بنا ہوا ہے، ہماری کتاب کا کوئی حال نہیں ہے، ہر انسان اپنی طرف بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے اللہ کی کتاب ہے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے یا اس کے اندر اتنی تحریف ہے۔ کوئی ہمیں ایسا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے ہم دنیا میں جو مذاق بنے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ جتنی اناجیل ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے۔ سب کو اکٹھا کیا گیا۔ بیت المقدس کے اندر وہ جگہ جسے بیت اللحم کہتے ہیں، جس جگہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی تھی، جس طرح ہمارے لیے کعبۃ اللہ سب دنیا میں سب سے زیادہ مقدس اور متبرک ہے، اسی طرح عیسائیوں کے لیے بیت اللحم سب سے زیادہ متبرک ہے۔ وہاں انہوں نے ایک میز رکھی، میز کے اوپر ساری اناجیل کو رکھا اور اس میز کو بقول والٹرائی کے زور سے ہلایا، جو نیچے گر گئی کہا یہ ناقابل اعتماد، جو اوپر 4 رہ گئی کہا یہی اصل انجیل ہے۔ یہ عیسائیوں نے تماشا کیا اپنی کتاب کے ساتھ، اور جو باقی رہ گئی ان کی کیفیت کیا ہے؟ ایک متی کی انجیل، ایک یوحنا کی انجیل، ایک مرقس کی انجیل، ایک لوقا کی انجیل، یہ 4 اناجیل جن کے متعلق اب ان کا عقیدہ ہے کہ یہی اصل کتابیں ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے کہ جرمنی کی یونیورسٹی میونخ، اس کے اندر ایک ادارہ قائم ہوا کہ اللہ نے انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی یہ آرامی زبان میں تھی، آج جو قدیم ترین اناجیل ملتی ہیں وہ یونانی زبان میں ہیں۔ انہوں نے کہا انہیں اکٹھا کیا جائے، مختلف زمانوں کی اناجیل کو اکٹھا کیا جائے اور ان کا آپس میں موازنہ کیا جائے۔ جب موازنہ کیا گیا، جو رپورٹ پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ 300 اناجیل یونانی زبان میں جو قدیم ترین زبان میں اکٹھی کی گئی، اور جب آپس میں موازنہ کیا گیا تو ایک دوسرے سے 2 لاکھ لفظوں کا فرق تھا۔ ایک لفظ ایک میں ہے دوسری میں نہیں ہے، دوسری میں ہے تیسری میں نہیں ہے، اس طرح 2 لاکھ لفظوں کا فرق ہے۔ اللہ رب العزت کو انسانیت پہ رحم آیا، اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے وقت میں دنیا میں بھیجا جس کے متعلق اللہ خود فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے ساری دنیا کے لوگ گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ نے ایک روشنی کا مینار بھیجا جن کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ نے پھر ان پر اپنی آخری کتاب قرآن کریم نازل کی۔ لوگوں، قرآن کریم وہ کتاب ہے اللہ نے جس مہینے میں نازل کی، اللہ نے اس مہینے کو سارے مہینوں پر فضیلت دے دی۔ پھر جس رات میں نازل کی، اللہ نے ساری راتوں سے زیادہ قدر والی بنا دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور جس امت کو اللہ نے یہ کتاب عطا کی، اللہ نے اسے کہا کنتم خیر امت۔ اب دنیا میں جتنی امتیں گزر چکی، جتنی آئندہ آنے والی ہے، اے اہل قرآن، اے صاحب قرآن، اے قرآن کے اٹھانے والوں، اللہ نے تمہیں سارے لوگوں سے بہتر بنا دیا۔ اور ہماری برتری، ہماری عزت، ہمارا سب کچھ اس قرآن کی وجہ سے ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے بہت کسی قوموں کو عزت دی، اور بہت سی قومیں اس قرآن کی وجہ سے ذلیل ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، جو قوم اس کو پڑھے گی، جو قوم اس کو سمجھے گی، جو قوم اس کے مطابق عمل کرے گی، اللہ کا قانون ہے، اللہ اسے عزت دنیا میں بھی عطا کریں گی، آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ اور جو قوم باوجود اس کے حتی یتبین لہم الحق، کہ ان پہ حق بھی ظاہر ہو گیا، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ لوگوں، قوموں کی بہترین ہدایت کے لیے اگر کوئی دنیا میں چیز ہے تو وہ صرف قرآن ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا ایک بیٹا پرائمری سطح سے پرموٹ ہو کے ہائی حصے میں چلا گیا، وہاں سے پرموٹ ہو کے کالج میں چلا گیا، پھر اس سے پرموٹ ہو کے یونیورسٹی میں چلا گیا، پھر اس نے بیچلر کر لیا، اس نے ماسٹر کر لیا، اس نے پی ایچ ڈی کر لی، وہ اپنے شعبے میں مہارت اختیار کر گیا، لیکن اگر اس کے پاس قرآن کی دولت نہیں تو اس کا سینہ ویران گر ہے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے سینے کو اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت گھر بنایا ہے، لیکن اچھا اور خوبصورت گھر وہ ہوتا ہے جس میں کوئی بسنے والا ہو، جس میں کوئی بسنے والا نہ ہو، وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ ایکڑوں میں پھیلا ہوا کیوں نہ ہو، اس میں دنیا کی ہر ناز و نعمت ضرور کیوں نہ ہو، لیکن اگر رہنے والا نہیں ہے تو اس سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، اس ویران حویلی کے قریب نہیں جاتے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہمارا سینہ قرآن کے الفاظ سے خالی ہے تو پھر یقین جانیے یہ سینہ ایک ویران گر ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری پی ایچ ڈی، ہماری ماسٹر ڈگریاں، ہمارے بیچلر، ہماری انجینئرنگ، ہماری ڈاکٹریٹ، ہماری کاشتکاریاں، ہماری ٹریڈنگ اور ہماری صنعت کاریاں، یہ ساری چیزیں نہ اللہ کو ان کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اللہ کے ہاں فائدہ دیں گی۔ اگر ہمیں دنیا میں کوئی چیز عزت بخش سکتی ہے، آخرت میں اللہ کے ہاں ہمیں مہمان بنا سکتی ہے، تو وہ ایک ہی چیز ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی، جس کا نام قرآن ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حکماً فرماتے ہیں، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ لوگوں، اتباع کرو، فرما برداری کرو اس چیز کی، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اور رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے؟ اس کا نام قرآن ہے۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے، ثم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم پہ عذاب آ جائے گا۔ اللہ کے عذابوں سے اگر ہمیں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو میرے عزیز بھائیو یہ قرآن ہے۔ تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ جب بھی کوئی پریشانی آتی، آپ پہ جب کوئی مصیبت آ جاتی،
آپ اللہ سے اس قرآن کی وجہ سے مدد مانگتے، آپ اللہ سے التجا کرتے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وحمومنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم، اے میرے اللہ، انی عبدک، میں تیرا غلام ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اس کائنات کے سب سے برتر، سب سے افضل، سب سے مطہر، سب سے پاکیزہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل انسان جناب محمد الرسول اللہ اللہ کے حضور کیا کہتے ہیں؟ اللہم، اے میرے اللہ، انی عبدک، میں تیرا غلام، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام، وابن امتک، میری ماں بھی تیری لونڈی، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، تیرا ہر حکم مجھ پہ نافذ العمل ہے، جو تو چاہے وہ کر سکتا ہے، میں تیرے حکم کے سامنے دم نہیں مار سکتا، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں تو جو بھی فیصلہ کرے عدل فی قضاؤک، تیرا کوئی فیصلہ عدل سے خالی نہیں ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ تیرے ہر اس نام سے تجھے پکارتا ہوں جو تو نے اپنا رکھا، او علمتہ احد من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنا جو نام اپنی کتاب میں نازل کیا، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے اللہ کچھ تیرے ایسے نام بھی ہیں جو مخلوق میں کسی کو پتہ نہیں، تو نے غیب کے خزانوں میں چھپا کے رکھے ہیں۔ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اللہ اپنی عظیم کتاب قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ وشفاء صدورنا، اے اللہ میرے سینے کے لیے شفا بنا دے۔ وجلاء احزاننا، اے اللہ میرے غموں کا مداوع اپنی کتاب کو بنا دے۔ وذهاب غمومنا وحمومنا، اپنی کتاب کی وجہ سے میرے غم اور ساری تکلیفیں ختم کر دے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ہی نہیں میری امت میں جو شخص بھی قرآن سے محبت اور اللہ سے ان کلمات کے ساتھ ایمان کی حالت میں التجا کرے گا، اللہ ہر مصیبت سے نجات دے دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہماری مصیبتوں کی نجات قرآن کے اندر ہے، ہماری بیماریوں کی شفا قرآن کے اندر ہے، ہمارے لیے ہدایت کا رستہ قرآن کے اندر ہے، ہمارے لیے خوشیاں قرآن کے اندر ہے۔ اللہ نے ہماری عزت قرآن کے ساتھ وابستہ کی ہوئی ہے، ہماری عزت اور ذلت دونوں قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عزت دے گئی اور اسی قرآن کی وجہ سے قومیں ذلیل ہو جائیں گے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، دکھ والی بات یہ ہے، جس قرآن کو اللہ نے بھیجنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلی کتابوں کی طرح اس قرآن کو میں تمہارے حوالے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اس ذکر کو نافذ کر رہا ہوں، میں اس ذکر کو نازل کر رہا ہوں اور اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا۔ اور اگر تم چاہو گے بھی اپنی علمی وجاہت، اپنی عربیت، اپنی بے شمار ذہانت کے باوجود، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے کوئی غلط چیز داخل کر سکو گے نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ معلوم ہے کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے؟ اس دانا اور تعریف کیے گئے رب کی طرف سے، جس سے بہتر دانائی
پوری دنیا کی بھی مل جائے تو نہیں ہو سکتی۔ جو سب سے زیادہ دانا اور عقل مند ہے اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، نہ اس کا کوئی لفظ بدل سکے گا، نہ اس کی کوئی معنی بدل سکے گا، لیکن دھوکہ دے سکیں گے۔ آج ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے اور اس دھوکے کا سبب ہم خود ہیں۔ آپ کسی بھی مسلمان، کسی ایسے نوجوان کا انتخاب کریں جسے آپ سمجھتے ہیں یہ گریجویٹ ہے، اس نے ماسٹر ڈگری لی ہوئی ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری اور منصب پہ فائز ہے، آپ اسے سوال کر کے دیکھ لیں میرے بھائی اسلام اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، تو ہر بندے کا جواب ایک ہی ہے، اسلام کے متعلق میں معلومات نہیں رکھتا۔ میں بھی اپنے آپ سے سوال کروں، آپ بھی اپنے دل سے پوچھ لیں، کیا اسلام کی بنیادی باتوں کی معلومات ہمیں ہیں؟ جب ہم پھنس جاتے ہیں، جب کسی مصیبت میں جھگڑے جاتے ہیں، پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ اسلام شاید ہماری مدد کر دے۔ اسلام تو ہماری ہر حالت میں مدد کرتا ہی ہے، لیکن میں اور آپ سوچیں کہ ہم اسلام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جس قرآن کو اللہ رب العزت نے ہر چیز پہ پیش کیا، اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، میں نے اس قرآن کو آسمانوں پہ پیش کیا۔ آسمان کی وسعت، آسمان کی موٹائی معلوم ہے کتنی ہے؟ 500 سال تک ایک سوار اپنی سواری کو بھگاتا رہے تو جتنی دور وہ پہنچے گا اتنی موٹائی ایک آسمان کی ہے، اور 7 آسمان اللہ نے ان آسمانوں پہ اپنی کلام قرآن کو پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ، ڈر گئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ وَالْأَرْضِ، اس زمین کی وسعتوں پہ اللہ نے پیش کیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پہاڑوں پہ پیش کیا، فَأَبَيْنَ، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہ انسان کتنا سخت ہے کہ اس نے اسے قبول کر لیا، ہم نے اپنی مرضی سے اسے قبول کیا ہے، اب اس کا حق ہم پہ فرض ہے، ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ اس کا حق کیا ہے؟ اس کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق، اس کو پڑھا جائے اس سے پہلے عرض کر دوں، اس کے کچھ آداب ہیں، پھر اس کے کچھ حقوق ہیں۔ اس کے آداب یہ ہیں کہ انہیں پاکیزہ انسان ہاتھ لگائے۔ اس کا ادب یہ ہے کہ اس کا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ احترام کیا جائے، اور یہاں تک کو ممکن ہے معاملہ ہمارے حق میں ہو کہ ہم احترام تو بڑا کرتے ہیں، اس کا ورق زمین پہ نہیں گرنے دیتے، لیکن ان کے حقوق میں 3 جگہوں پہ ہم فیل ہیں۔ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں تمہارے دلوں میں قفل پڑ گئے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے قرآن کو؟ کیوں نہیں اسے دیکھتے؟ اس کے اندر جو خزانے ہیں میرے عزیز بھائیوں، ایک انسان جتنی سادگی میں اسے پڑھے گا اتنی سادگی میں اس کی رہنمائی کرے گا۔ ایک عالم و فاضل اس سمندر کے اندر وہ نیچے تک جانا چاہے گا، وہ ساری زندگی بھی لگا رہے تو اس کی تہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے یہ اتنا عظیم سمندر بنایا ہے۔ اور تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا، جسے سمجھا، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، جو کتاب اللہ نے نازل کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1339 سال ہو گئے اس باب کو بند ہوئے، قرآن کی ایک آیت، ایک لفظ بھی ایسا نہیں جسے بدلا جا سکے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، میونخ یونیورسٹی میں
انجیل کے لیے جو شعبہ قائم ہوا تھا، جنہوں نے انجیل کے متعلق ساری تحقیقات کر کے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی، اب چاہیے تو یہ تھا یہ قرآن کو تسلیم کر لیتے، لیکن ان کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا۔ کہنے لگے اب قرآن کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، سینکڑوں مرتبہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ لیکن وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، لوگوں اللہ سے سچا کون ہے جو اپنی بات میں سچا ہو؟ اللہ نے کہہ دیا میں اس کی حفاظت کروں گا، اور آج تک یہ کتاب محفوظ کتاب ہے۔ انہوں نے پھر قرآن اکٹھے کیے، مختلف صدیوں کے، تقریباً 1300 سال کے اندر مختلف زمانوں، مختلف وقتوں، مختلف ملکوں سے 42,000 قرآن اکٹھے کیے۔ ہمارے ایک بہت بڑے اسکالر تھے ڈاکٹر حمید اللہ، وہ اس بات کے شاہد ہیں۔ پروکیشنل اس کا جو ڈائریکٹر تھا وہ خود شخصاً اس سے ملے تھے۔ 42,000 قرآن اکٹھے کیے گئے، ان کا آپس میں مقابلہ موازنہ کیا گیا، اور بالآخر جو انہوں نے رپورٹ لکھی تھی وہ یہ تھی کہ 42,000 قرآن جو مختلف زمانوں کے مختلف وقتوں میں اکٹھے کیے گئے، اور یہ ریسرچ کرنے والے سارے عیسائی تھے، ان میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ اور یاد رکھیں عیسائی اور یہودی اور مشرکین یہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ بغض رکھنے والے ہیں، انہوں نے کوئی اچھی بات نہیں کرنی تھی، لیکن مالک کی طاقت سب سے طاقتور ہے، وہ اپنی عزت اپنی بات کی لاج رکھنا جانتا ہے۔ انہوں نے 42,000 نسخوں کا موازنہ کیا، اور جو رپورٹ لکھی وہ یہ تھی کہ ہم نے 42,000 قرآن کا موازنہ کیا، ایک بھی آیت ایسی ہم نہیں پاتے جو ایک قرآن میں موجود ہو اور دوسرے میں موجود نہ ہو، ایک بھی ایسی نہیں پاتے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم پہ ذمہ داری اور عائد ہو جاتی ہے، جو اللہ نے اتنی محفوظ کتاب ہم تک پہنچائی۔ پھر اس کے بعد یہ 1980 کے عشرے کی بات ہے، جب دنیا میں کمپیوٹر ایک نئی ایجاد آئی، تو امریکہ کی ایک کمپنی نے جس کا مالک ولف نامی یہودی تھا، اس کے ذہن میں ایک شرارت سوجی، اس نے ایک ایسی ویب سائٹ ترتیب دی کہ جس سے عربی زبان کو سمجھا جائے اور اس کی غلطیاں، اس کی نحوی گرامر کی غلطیاں نکالی جائیں، اس کے الفاظ کی اور اس کی ترکیب کی غلطیاں نکالی جائیں۔ اس نے اس کے لیے ایک سعودی عالم دین علی عبداللہ نام کا اسے ہائر کیا، جو عربی اور انگلش دونوں زبانوں کو جانتا تھا، اور اسے یہ کہہ کے ہائر کیا کہ ہم قرآن کے متعلق ریسرچ کر رہے ہیں، اس کی عزت و عظمت کے متعلق ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری مدد کرو، اور ہم اس معاملے میں تمہاری رہنمائی چاہتے ہیں۔ اس نے ان کی پوری مدد کی۔ ایک 10 سال کے بعد پھر وہ وقت آتا ہے کہ یہ اپنی ریسرچ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ہزاروں کا ایک بہت بڑا ہال ہے، اس کے اندر لوگ جمع ہیں، جس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں، اور سب اکٹھے ہیں۔ کمپیوٹر کی سکرین لگی ہوئی ہے اور نیچے بیٹھے کام کر رہے ہیں۔ اس وقت کمپیوٹر کی رفتار اتنی فاسٹ نہیں تھی۔ اب والف اپنے مکروہ عزائم کا اظہار کرتا ہے، سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آ کے بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں نے اس کام کے لیے، اس پروجیکٹ کے لیے بہت محنت کی، میں نے دن رات ایک کیا، میں نے لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے صرف اس لیے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ پھر بڑی طنزیہ مسکراہٹ کر کے کہتے ہیں آج ہم اپنے کمپیوٹر کے ذریعے یہ معلوم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا دعویٰ کتنا سچا ہے، قرآن میں کہاں کہاں اور کتنی غلطیاں ہیں، ابھی آپ کو ہمارا کمپیوٹر بتائے گا۔ انہوں نے دراصل فیڈ کیا ہوا تھا سب کچھ کہ ہم بہت سی غلطیوں کو ظاہر کریں گے، لیکن وہ اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پہ قادر ہے، جس کے حکم کے بغیر وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الارض
ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین وعنده مفاتیح الغیب، غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، لا یعلمها الا هو، غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں فلاں بھی غیب جانتا ہے، لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر، وہ جانتا ہے زمین پہ ایک ایک ذرے میں کیا ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے پانی کے ایک ایک قطرے میں سمندر میں کیا ہو رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اسے علم ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندر اندھیروں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ، اسے چیلنج ہے، مسٹر وولف کر رہا ہے، اور علی عبداللہ اٹھا جذباتی ہو گیا، اوے اللہ، اسے بدتمیز کہہ کے جو بھی بات کہہ کے کہتا ہے، اس لیے یہ سارا کچھ کروایا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو ناکام ہوگا۔ پھر وہ بڑی کمینگی کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہتا ہے اتنے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی کمپیوٹر بتا دے گا کہ تمہارے قرآن میں کتنی غلطیاں ہیں۔ اب لکھا جاتا ہے کہ قرآن میں گرامر کی غلطیاں کتنی ہیں، نحو کی کتنی ہیں، صرف کی کتنی ہیں، عبارت کی کتنی ہیں، معانی کی کتنی ہے، عربی الفاظ کے تغیر و تبدل کی کتنی ہے، یہ ساری بتدریج ساری باتیں لکھ کے کلک کیا جاتا ہے، ایک دم سکرین سیاہ ہو جاتی ہے اور کمپیوٹر اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ چند منٹوں کے بعد کمپیوٹر کی سکرین ظاہر ہوتی ہے، آتا ہے قرآن میں گرامر کی غلطیاں، صفروں کی لائن لگ جاتی ہے، قرآن میں نحو کی غلطیاں، صفروں کی لائن لگ جاتی ہے، قرآن میں متن کی غلطیاں، لائنیں لگ جاتی ہیں۔ وہ چیختا ہوا اٹھتا ہے، اپنے انجینئر کو پوچھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مسٹر وولف، یہ کمپیوٹر نے میرے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، یہ میری بات نہیں مان رہا۔ جس اللہ نے انسان کو یہ دماغ دیا تھا، جس اللہ نے یہ ساری چیزوں کی ایجاد کی استطاعت دی تھی، اس اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی بات سچی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں اتنی باتیں میں کہ اگر میں ساری زندگی بھی آپ کو بتاتا رہوں تو شاید ختم نہ ہو کہ قرآن کی عزت، قرآن کی توقیر، کہ اللہ رب العزت نے کیا کچھ کیا اور اس کی ہمیشہ حفاظت کی۔ آج یہ محفوظ ترین صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج سے 1400 سال پہلے ایک قرآن لکھوایا تھا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لکھنے والی شخصیت کا نام تھا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے 3 قرآن آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ایک ترکی کا میوزیم ہے توپ کاپی سرائے، اس کے اندر وہ قرآن جو سیدنا عثمان خود پڑھا کرتے تھے، جس کے پہلے صفحے کے پہلے پارے کے آخری صفحے پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ سیدنا عثمان کے خون کے داغ آج بھی موجود ہیں۔ جو استنبول گئے ہیں، جنہوں نے مسجد سلطان کے ساتھ یہ میوزیم دیکھا ہے، انہوں نے یقیناً اس قرآن کی بھی زیارت کی ہوگی۔ میں نے اس قرآن کی نقل جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں میں نے اپنی آنکھوں سے زیارت کی۔ ایک قرآن تاشقند میں پڑا ہوا ہے جو تیمور لنگ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دمشق سے لایا تھا اور تاشقند میں پڑا ہوا ہے۔ اس قرآن کی ایک کاپی لاہور میں جب ہمارے صدر ایوب خان برزنیف کے ساتھ معاہدے تاشقند کے لیے گئے تھے تو اس وقت اس قرآن کی ایک کاپی اسے بھی دی گئی تھی جو لاہور جناح گارڈن کے اندر قرآن میوزیم میں پڑی ہوئی ہے۔ اور تیسرا قرآن یہ انڈیا آفس لائبریری لندن کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تینوں کا رسم الخط بھی ایک ہے، تینوں کا طرز طریقہ بھی ایک ہے، اور یہ ان جانور کی جھلی
اس وقت چونکہ کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا، کاغذ 80 ہجری میں ایجاد ہوا تھا، اس سے پہلے لوگ پتوں پہ لکھتے تھے، درخت کی چھالوں پہ لکھتے تھے، لکڑیوں پہ لکھتے تھے، کھال پہ لکھتے تھے، اور جو سب سے قیمتی چیز ہوتی وہ یہ جو اوجڑی کے ارد گرد یہ چربی ہوتی ہے، اس کو پروسیس کر کے اس کا کاغذ بنا کے اس پہ لکھا کرتے تھے۔ وہ قرآن چربی کی جھلی پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، مسلمانوں، ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ وہ قرآن جو 1400 سال پہلے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن ثابت انصاری کے ہاتھ سے لکھوایا تھا، وہ قرآن آپ کی مسجد میں پڑھے ہوئے قرآن سے ایک لفظ کا فرق بھی نہیں ہے۔ جس قرآن کو اللہ نے اتنی محفوظ حالت میں ہم تک پہنچایا، میرا آپ سے اور اپنے آپ سے سوال ہے، ہم نے اس قرآن کا کیا حق ادا کیا؟ آج کیفیت یہ ہے، میرے کئی دوست نیکی کے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں اللہ کے گھر میں عمرے اور حج کے لیے، اور جب اس کی کیفیت پوچھتے ہیں تو چھوٹی سی بات بتائی، ایک بھائی کو مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ یہ بھائی بھی ایسی بات کہے گا۔ میں نے عرض کیا، طواف کرنے کے بعد جب آپ 2 رکعتیں پڑھیں، رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ پڑھیں، تو اس کا جواب پتہ کیا تھا؟ قل یا ایھا الکافرون نہ آتی ہو تو کیا کرے؟ اور میرے بھائیوں، یہ صرف اس کا نہیں، ہم میں سے ہر انسان کے گھر کا المیہ بن چکا ہے۔ ہمارے بچے دنیا کی تعلیم میں اتنے ذہین، اتنے فاسٹ ہیں، لیکن اگر کچھ نہیں آتا تو اللہ کی کلام نہیں آتی۔ اگر ہمارے سینے ہیں تو قرآن سے خالی ہیں، اگر قرآن پڑھا ہے تو اسے سمجھنے کی کوشش نہیں ہے۔ اسی لیے تو علماء کے روپ میں چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ایمان پہ ڈکیتی ڈالتے ہیں اور ہمیں ان باتوں کے گرد گھماتے ہیں جن کا اسلام سے سرے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارا اسلام صرف یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کے دنوں کی خوشی منا لیں یا غمی منا لیں، حالانکہ اسلام میں سرے سے یہ بات ہے ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خدیجہ، آپ دل کی گہرائیوں سے ان سے محبت کرتے تھے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خدیجہ کی وفات کے بعد کیا ان کا کوئی سوگ کا دن منایا تھا؟ یا آپ نے حضرت خدیجہ کی سیرت پہ کوئی جمعے کا خطبہ دیا ہو؟ آپ کی 3 بیٹیاں 3 بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں محبت کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے بجائے، برائی سے روکنے کے بجائے، ہم شخصیات کے گرد گھومتے رہیں، جبکہ اللہ نے شخصیات کے متعلق تو یہ قرآن میں کہا ہے، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت تھی گزر گئی جو اپنے اعمال تھے لے گئے، اگر اچھے تھے تو جنتوں کے مہمان، اگر خدا نخواستہ اچھے نہیں تھے تو اللہ کی پکڑ میں تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا اسلام یہ ہے کہ آج فلاں صحابی کا دن ہے، آج آل بیت میں سے فلاں کا دن ہے۔ کیا رسول اللہ نے بھی یہ دن منائے تھے؟ اور یہ سارا تماشا مولویوں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہمارا دین صرف اس بات پہ گھومتا ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوتا ہے۔ اللہ کی شان، اسی دن سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ صحابہ میں سے بعض لوگوں نے یہ بات کی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا، اس کے دکھ اور غم میں آج سورج کو بھی گرہن لگ گیا۔ نبی کریم کے کان میں یہ بات پڑ گئی، آپ فوراً ممبر پہ آئے، کہا لوگوں کو اکٹھا کرو۔ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد یہ بات کہی گئی، ایھا الناس، لوگوں یہ بات غور سے سن لو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ چاند اور سورج
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، نہ کسی کی موت پہ ان میں تغیر آتا ہے، نہ کسی کی پیدائش پہ ان پہ تغیر آتا ہے۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں جو ازل سے چل رہے ہیں۔ آج ہم نے دین اور ایمان کا معیار یہ بنا لیا کہ فلاں شخص اگر وہ تہواروں کو مناتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرتا ہے، اگر ان تہواروں کو نہیں مناتا، جس کو رسول اللہ نے نہیں منایا، اس کو کہتے ہیں اس کے دل میں بغض ہے، اس کے دل میں عداوت ہے، اس کے دل میں یہ ہے، نہ معلوم اس کے لیے کیا، بلکہ اس کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، جیسے ٹھیکہ اللہ نے اعمال کی قبولیت کا دنیا میں ہمیں ہی دیا ہوا ہے۔ اصل تو ہماری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے وحی اتاری قرآن، اللہ نے محمد الرسول اللہ کو سیرت بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ ہم ساری زندگی یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بے شمار لوگ پیدا بھی ہوئے، بے شمار لوگوں نے اس دنیا کو چھوڑا، فوت بھی ہوئے، شہادت کے درجے پہ فائز بھی ہوئے۔ کیا رسول اللہ نے ان کے دنوں کو ایام کے طور پہ منایا تھا؟ آج یہی ہو گیا ہے۔ حالانکہ بات تو یہ ہے کہ انسانوں کو اس راستے کی طرف بلایا جائے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اس راستے کی طرف، اچھے طریقے سے انہیں واضح و نصیحت کرو، یہ گندگی کے رستوں کو چھوڑ دیں، یہ برائی کو ترک کر دیں، حرام کا اجتناب کریں، حلال رستوں کو اپنائیں۔ یہ ساری زندگی کا مقصد تو یہی تھا۔ انبیاء نے اپنی زندگی میں یہی تو دعوت دی ہے۔ 1,24,000 نبی گزرے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کا دن منایا کہ یہ فلاں دن پیدا ہوئے تھے اس لیے وہ دن مناؤ، یہ فلاں دن فوت ہوئے تھے اس لیے اسے یوم تعزیت کے طور پہ مناؤ؟ اللہ کا خوف کریں، ہم کون سے رستوں پہ چل پڑے ہیں، کسے دین سمجھ لیا ہے ہم نے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، آج ہماری زندگی کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف آ جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر سورۃ توبہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، کچھ لوگ ایسے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کچھ لوگوں نے میرے ساتھ سودا کیا ہے، اپنا مال اپنی جان مجھے دے کے مجھ سے کچھ طلب کیا ہے، میں نے انہیں جنت دے دی۔ یہ تو مجاہدوں کے لیے، جو عوام الناس ہیں انہوں نے کیا سودا کرنا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ التائبون توبہ کرنے والے، العابدون اللہ کی عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، السائحون اللہ کے لیے روزے رکھنے والے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون اللہ کے حضور رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، ساجدون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر اور برائی سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ ان لوگوں کو اللہ کہتے ہیں وبشر المؤمنین، انہیں بشارت دے دو یہ مومن ہیں۔ اور یہ باتیں کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ توبہ کیسے کرنی ہے یہ قرآن ہمیں بتائے گا، عبادت کیسے کرنی ہے یہ قرآن ہمیں بتائے گا، روزہ کیسے رکھنا ہے یہ قرآن ہمیں بتائے گا، کس بات سے رکنا ہے یہ قرآن ہمیں بتائے گا، کیا کاموں کو کرنا ہے یہ قرآن ہماری رہنمائی کرے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ آج کی مجلس میں اس رمضان کے مبارک دن میں اللہ سے عہد کر کے اٹھیں، اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا
تو انشاءاللہ آج سے ہی اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اگر پڑھا ہوا ہے تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تاکہ کوئی چور ڈاکو مولوی کے روپ میں ہمارے ایمان کو نہ لوٹ سکے۔ تو اگر ہم نے ترجمہ بھی پڑھا ہے، وہ کہنے والا یا سننے والا پھر عمل کی توفیق مانگنا، اے اللہ جس پہ ایمان ہے، جسے سمجھا ہے، جسے سچا سمجھتا ہوں، اے اللہ اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔